السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تنوین کے بارے میں پڑھا کہ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین یا نون تنوین کہا جاتا ہے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ نون تنوین اس لیے کہا جاتا ہے دو زبر دو زیر دو پیش کو کہ جب بھی کسی حرف کے اوپر دو زبر دو زیر یا دو پیش آتے ہیں تو اس حرف کے آخر میں نون کی آواز آتی ہے اس کو پڑھتے ہوئے، اس وجہ سے اس کو نون تنوین کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب بھی تنوین کو پڑھا جائے گا تو ہم نے غنہ کرنا ہے، یعنی ناک میں آواز لے کے جانی ہے، جیسے سن، سن، سن۔ تو کل ہم نے کچھ حروف پڑھے تھے تنوین کے ساتھ، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان کا کیا ساؤنڈ بنے گا جب ان کے اوپر دو زبر دو زیر یا دو پیش آئیں گے۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم 6 مزید حروف پڑھیں گے جو ہمارے سامنے ہیں یہاں پر۔ ان 6 حروف کو ہم نے تنوین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب ان کے اوپر دو زبر آئے گا یا دو زیر آئیں گی یا دو پیش آئیں گے تو ان کی کیا آواز بنے گی، کیا ساؤنڈ بنے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا حرف جو ہمارے پاس ہے سین، اور سین کے اوپر دو زبر ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ وہی رہے گا کہ سب سے پہلے حرف کو پڑھا جائے گا، اس کے بعد اس کے اوپر جو علامت ہے دو زبر دو زیر یا دو پیش جو بھی ہیں وہ پڑھے جائیں گے، اور آخر میں اس کا جو ساؤنڈ ہوگا، اس کی جو آواز بنے گی وہ پڑھی جائے گی۔ تو سین کے اوپر دو زبر ہیں تو اس کو پڑھا جائے گا سین دو زبر سن، سین دو زبر سن، سین دو زبر سن۔ اس کے بعد سین کے نیچے دو زیر ہیں، سین دو زیر سن، سین دو زیر سن، سین دو زیر سن۔ اس کے بعد سین کے اوپر دو پیش ہیں، سین دو پیش سن، سین دو پیش سن، سین دو پیش سن۔ ساؤنڈز بنیں گے سن، سن، سن۔ اس کے بعد اگلا حرف صاد ہے، اور سب سے پہلے اس کے اوپر دو زبر ہیں تو اس کو پڑھا جائے گا صاد دو زبر صن، صاد دو زبر صن، صاد دو زبر صن۔ چونکہ صاد پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے تو اس لیے جب اس کو پڑھا جائے گا تو آواز کو پر کیا جائے گا صن۔ اس کے بعد صاد کے نیچے دو زیر ہیں، صاد دو زیر صن، صاد دو زیر صن، صاد دو زیر صن۔ اس کے بعد صاد کے اوپر دو پیش ہیں، صاد دو پیش صن، صاد دو پیش صن، صاد دو پیش صن۔ ساؤنڈز ہوں گے صن، صن، صن۔ اس کے بعد اگلا حرف تا ہے، اور اس کے اوپر دو زبر ہیں تو اس کو پڑھا جائے گا تا دو زبر تن، تا دو زبر تن، تا دو زبر تن۔ اس کے بعد تا کے نیچے دو زیر ہیں، اس کو پڑھا جائے گا تا دو زیر تن، تا دو زیر تن، تا دو زیر تن۔ اس کے بعد تا کے اوپر دو پیش ہیں، اس کو پڑھا جائے گا تا دو پیش تن، تا دو پیش تن، تا دو پیش تن۔ ساؤنڈز بنیں گے
تن تن تن. اس کے بعد اگلا حرف دال ہے اور دال کے اوپر 2 زبر ہیں تو اس کو پڑھا جائے گا دال 2 زبر دن. دال 2 زبر دن. دال 2 زبر دن. اس کے بعد دال کے نیچے 2 زیر ہیں دال 2 زیر دن. دال 2 زیر دن. دال 2 زیر دن. اس کے بعد دال کے اوپر 2 پیش ہیں تو دال 2 پیش دن. دال 2 پیش دن. دال 2 پیش دن. ساؤنڈز بنیں گے دن دن دن. اگلا حرف طا ہے تو اس کو پڑھا جائے گا طا 2 زبر طن. چونکہ یہ بھی پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے تو اس لیے آواز کو پر رکھا جائے گا. طا 2 زبر طن. طا 2 زبر طن. اس کے بعد طا کے نیچے 2 زیر ہیں طا 2 زیر طن. طا 2 زیر طن. طا 2 زیر طن. اس کے بعد طا کے اوپر 2 پیش ہیں طا 2 پیش طن. طا 2 پیش طن. طا 2 پیش طن. ساؤنڈز ہوں گے طن طن طن. اس کے بعد را ہے اور را کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی اس کے اوپر زبر یا پیش آئے گا تو را کو پر پڑھا جائے گا اور جب اس کے نیچے زیر آئے گی تو اس کو باریک پڑھا جائے گا. تو یہاں جہاں 2 زبر ہیں یا 2 پیش ہیں تو ان دونوں را کو پر پڑھا جائے گا اور جہاں 2 زیر ہیں تو اس کو باریک پڑھا جائے گا. تو سب سے پہلے را کے اوپر 2 زبر ہیں تو اس کو پر پڑھا جائے گا را 2 زبر رن. را 2 زبر رن. را 2 زبر رن. را کے نیچے 2 زیر ہیں تو اس کو باریک پڑھا جائے گا را 2 زیر رن. را 2 زیر رن. را 2 زیر رن. اس کے بعد را کے اوپر 2 پیش ہیں تو اس کو پر پڑھا جائے گا را 2 پیش رن. را 2 پیش رن. را 2 پیش رن. ساؤنڈز بنیں گے رن رن رن. ساؤنڈز ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں تمام حروف کے سن 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 صن 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 تن 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 دن 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 طن 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 رن رن رن. تو آج ہم نے 6 حروف کو تنوین کے ساتھ پڑھا یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے ساتھ اور ہم نے یہ پڑھا کہ جب ان 6 حروف پر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش آئیں گے تو ان کی کیا آواز بنے گی کیا ساؤنڈ بنے گا. اور یہ بات یاد رکھنی ہے
کہ جب بھی تنوین کو پڑھا جائے گا تو غنہ کیا جائے گا، یعنی ناک میں آواز لے کے جائی جائے گی۔ تو جب بھی آپ نے تنوین کو پڑھنا ہے وہاں آپ نے غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے کے جانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں ہولڈ کرنا ہے، جیسے سن، 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 ٹھیک ہے۔ تو یہ تنوین کو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، آپ نے اس کی اچھے سے مشق کرنی ہے، ان حروف کی بھی، اور جو حروف ہم نے اس سے پہلے سبق میں پڑھے تھے اس کی بھی اچھے سے مشق کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مزید کچھ حروف پڑھیں گے، تنوین کے ساتھ مزید کچھ حروف کو ہم پڑھیں گے اور جانیں گے ان کے بارے میں کہ ان کو کیسے پڑھا جائے گا جب ان کے اوپر زبر، یعنی 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش آئیں گے۔